اعظم شہباز شریف بیرون ممالک کے 2 ہفتے کے دورے کے بعد لندن سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ دورہ امریکہ میں وزیر اعظم نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ غزہ امن معاہدے پر نیو یارک میں اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اجاگر کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے ساتھ تاریخی سیکیورٹی معاہدہ کر کے ریاض کے راستے نیو یارک گئے تھے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اسپیشل بچوں کے تعلیمی ادارے میں بچے پر تشدد۔ 26 ستمبر کو پیش آئے واقعے کی CCTV ویڈیو میں خاتون ٹیچر کو بچے پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کا مقدمہ 2 اکتوبر کو سندھ امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ ادارے نے ٹیچر کو برطرف کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد کرنے والی خاتون کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ برطانیہ میں یہودیوں کو گاڑی سے کچلنے والے ملزم کو شناخت کر لیا گیا۔ 35 برس کا جہاد الشامی برٹش شہری نکلا۔ شام سے آبائی تعلق۔ مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر گاڑی لوگوں پر چڑھانے کے واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے تھے۔ ملزم نے سیکیورٹی گارڈ پر چاقو سے حملہ بھی کیا تھا۔ پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ پولیس نے یہودیوں کے مقدس دن پر پیش آئے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ تحقیقات کے دوران 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مانچسٹر میں حملے کی خبر سن کر وزیر اعظم اسٹارمر کی ڈنمارک کا دورہ مختصر کر کے برطانیہ واپسی۔ حملے کی مذمت، کہا ہم ہر کمیونٹی کے ساتھ یکساں کھڑے ہیں۔ برطانیہ بھر میں یہودیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے پولیس تعینات۔ مساجد کونسل مانچسٹر کا یہودی عبادت گاہ پر حملے پر اظہار افسوس۔ واقعے میں ہلاک شہریوں کے اہل خانہ سے تعزیت، کہا نفرت اور تشدد کو دیگر کمیونٹیز کے ساتھ مل کر ختم کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ وکلا صفائی نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون پر جرح جاری رکھیں گے۔ گزشتہ سماعت میں FIA کے تفتیشی افسر شاہد پرویز پر جرح مکمل کی گئی تھی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ مریم نواز شریف پنجاب کی محافظ ہے، لیکن مریم نواز شریف آپ کی عزت نفس کی، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی بھی محافظ ہے۔ وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی۔ پنجاب کے عوام کی بات، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ میرا کام ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں۔ میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے، پنجاب کو کوئی نشانہ بنائے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیپلز پارٹی سے معافی مانگنے سے انکار۔ ایک بار پھر مخالفین کو نشانے پر لے لیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پنجاب کو جب کوئی نشانہ بنائے گا وہ اس کا جواب دیں گی۔ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اگر وہ پنجاب کی بات نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ اس پر وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گی۔ سیلاب میں انہیں عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا، لیکن وہ کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہیں گی۔ عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیں گی۔ 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا جو آپ کو جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 9 مئی کو بچوں کو ملک پر حملہ کرنے کا کہا گیا، لیکن ان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں۔ حملہ کرنے والے بچے جیلوں میں رل گئے۔ جو آپ کو گھراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے، بدتمیزی بد تہذیبی کی ترغیب دیتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خدا را اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانو۔ آج دیکھو ان بچوں کو جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو، وہ بیچارے باتوں میں آگے اپنے ملک پہ حملہ کر دیا، اور آج دیکھو اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب آزما بخاری نے پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا۔ کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، آپ 17 برسوں میں عوامی فلاح کے 17 منصوبے نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اتنے کم عرصے میں مریم نواز نے 90 منصوبے شروع کیے، جن میں سے 50 مکمل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ جب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ کہے گا کہ میرا پیسہ میرا پانی انگلی توڑ دیں گے
تو یہ بدقسمتی ہے۔ شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ وہ چیلنج کرتی ہیں کہ سندھ اور پنجاب کی کارکردگی کا موازنہ کر لیں کہ سندھ میں صحت کا نظام کیا ہے اور پنجاب میں کیا ہے، سندھ سیلاب زدگان کے لیے کیا کر رہا ہے اور پنجاب کیا کر رہا ہے۔ سب مل کر بیٹھیں، نئی شروعات کریں، ملک میں نیا الیکشن کروایا جائے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، باقی جماعتیں اس پر دستخط کریں، بانی پی ٹی آئی کو میں لے آؤں گا، ایسا نہیں کرتے تو ہم مجبور ہوں گے کہ طاقت کے ذریعے تبدیلی لائیں۔ محمود خان اچکزئی کی تحریک تحفظ عین پاکستان کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا معیشت جبر سے نہیں چل سکتی، پاکستان میں دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، ملک میں گندم کا بحران سر اٹھا رہا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں حقیقی قیادت کے لیے نئے انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ اسد قیصر نے کہا تمام صوبے ملک کی اکائی ہیں، ان کو برابر حق دیا جائے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، غزہ میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ سیلاب سے مختلف صوبوں میں نقصانات 700 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ ابتدائی مجموعی نقصانات کا تخمینہ 360 ارب روپے تھا۔ وفاقی حکومت کی IMF کو ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات میں بریفنگ، فصلوں، انفراسٹرکچر اور لائف اسٹاک کو پہنچنے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ بتایا۔ وفاقی حکومت نے لیبر فورس اور ہاؤس ہولڈ سروے سے متعلق IMF کی ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان لیبر فورس سروے کے نتائج آئندہ ہفتے جبکہ سماجی اور معیار زندگی کا سروے رواں ماہ جاری کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ذرائع کے مطابق IMF کو بتایا گیا کہ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا کام ابھی جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر فوری طور پر عالمی امداد نہ مانگنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوشش ہے کہ پہلے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنے زور بازو پر معاملات ٹھیک کریں۔ برآمدات کے بلبوتے پر ترقی کرنے کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔ خام مال برآمد کرنے میں درپیش مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام ٹیکس بھریں گے تو ترقی ہوگی، ملک میں معاشی استحکام آ گیا ہے۔ گزشتہ سال ترسیلات زر 38 ارب ڈالرز کی تھیں، امید ہے اس سال ترسیلات زر مزید بڑھیں گی۔ ورلڈ بینک کے وفد کی وزیر آباشی سندھ جام خان شورو سے ملاقات۔ صوبائی وزیر نے وفد کو بتایا کہ ملک میں سیلاب سے بہت نقصان ہوا ہے۔ ملاقات میں سندھ طاس معاہدے، سکھر گڈو بیراج ریہیبلیٹیشن اور اکرم کینال کی بحالی پر بھی گفتگو ہوئی۔ جام خان شورو نے کہا سندھ حکومت ورلڈ بینک کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ اجتماعی سوچ کے ساتھ ہوا، پاکستان نے اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ صرف شہباز شریف یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فیصلہ نہیں، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکی، اردن اور UAE نے متفقہ دستاویز تیار کی۔ نائب وزیر اعظم نے تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ وزیر خارجہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ تنازع کو ہزاروں سال پرانا قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ایسا لگتا ہے تقریباً 3000 سال بعد مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم صرف غزہ نہیں بلکہ غزہ میں امن کے ساتھ مکمل امن حاصل کریں گے، ایسا ہونا حیرت انگیز کامیابی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ امید اور توقع ہے کہ حماس غزہ امن منصوبہ منظور کر لے۔ حماس کے غیر مسلح ہونے سے انکار کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ، غزہ جنگ بندی منصوبے پر تبادلہ خیال۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا تفصیل بتانے سے گریز، کہا بات چیت حساس ہے، بتائی نہیں جا سکتی۔ ترجمان نے حماس کی جانب سے منصوبہ منظور ہونے کی امید بھی ظاہر کی، کہا صدر ٹرمپ حماس کو منصوبے پر غور کے لیے وقت کی ڈیڈ لائن مقرر کریں گے۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کی غزہ منصوبے میں کئی خلا ہیں، اقتدار اور سیکیورٹی پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ سمود فلوٹیلا کے 41 جہازوں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ، 425 افراد گرفتار کر کے اشدود بندرگاہ منتقل کر دیے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا کے ارکان کی یورپ واپسی کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔
फ्लोटेला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। स्पेन, ट्यूनिस, लीबिया, मलाइशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमरीका के ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद की। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट और अंकारा में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। बेल्जियम में इसराइली सफ़ीर और स्पेन में इसराइली नाज़िम उल उमूर को तलब करके एहतजाज किया गया। पाकिस्तान में भी मुजाहिरे। तुर्की से रवाना होने वाला सुमूद फ्लोटीला का एक और काफिला गजा की जानिब रवाना। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी के बैनुल अक़वामी फोरम गवर्नर रियाद ने इफ्तिताह किया। कहा, साइबर स्पेस तरक्की, खुशहाली और रियासतों के इस्तेहकाम की बुनियाद बन चुका। आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों को यकजा करना और मौक़े से फ़ायदा उठाना नागुज़ीर है। वफ़ाक़ी वज़ीर शज़ा फातिमा ख़ाजा का मज़बूत डिजिटल डिफेंस बनाने की अहमियत पर जोर। कहा, साइबर सिक्योरिटी एक कौमी तरजीह और मुश्तरका आलमी ज़िम्मेदारी बन चुकी। वफ़ाक़ी वज़ीर IT की सऊदी डेटा एंड AI के सदर अब्दुल्ला से मुलाकात। पाकिस्तान में 10 लाख AI प्रोफेशनल्स की तरबियत के हदफ के लिए बाहमी ताउन पर जोर। लंदन से चोरी शुदा कार की कराची में मौजूदगी के केस में पेशरफ। पाकिस्तानी पुलिस ने इंटरपोल से कार की मूवमेंट का ट्रैकर्स लॉग मांग लिया। अब तक की तफसील के मुताबिक कराची में ये पेश कीमत गाड़ी कोरंगी, सदर और आजम बस्ती में ट्रेस की गई। ताहम कराची पुलिस अफसर का कहना है कि सिर्फ ट्रैकर की अब एक लोकेशन गाड़ी की तलाश मुश्किल है, इसलिए मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग तलब किया गया है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक स्याह रंग की रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके हेरोगेट से चोरी की गई थी। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरा वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख़्वाहां हैं। चाइनीज़ कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मार्केट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान का हुकूमती शोबों में ताउन के एक्शन प्लान पर तेज़ रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की UAE के नायब वज़ीर अब्दुल्ला नासिर से मुलाकात। बिलाल अज़हर कियानी ने 16 जून के म्यूचुअल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस एक्सचेंज के MOU के तहत पाकिस्तान से ताउन और मदद पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इदारा जाती इस्लाहात से बेहतर सर्विस डिलीवरी और जदीद तर्ज़ हुक्मरानी के लिए मुश्तरका अज़म की तौसीक़ की। MOU के मौसर निफाज के लिए करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। और खलीजी ममालिक का रेल नेटवर्क 2030 तक मुकम्मल होगा। खलीजी मीडिया के मुताबिक 2120 किलोमीटर तवील रेल मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। कुवैत से ओमान तक रेल लाइन तमाम 6 रुकन ममालिक को जोड़ेगी। रेल नेटवर्क सऊदी अरब, कतर और बहरीन से भी गुजरेगा। मुसाफिर बॉर्डर पर रुके बगैर खलीजी ममालिक का सफ़र कर सकेंगे। इमिग्रेशन फ़िज़ाई सफ़र की तर्ज पर रवानगी से पहले मुकम्मल होगी। अरब अमारात और ओमान को जोड़ने वाले रेल मंसूबे पर भी तामीर जारी।